جب تک زندہ ہیں منتظر امام زمانہ عجل اللہ فرجہم الشریف اور ان کے ظہور کے لیے زمینہ فراہم کر رہے ہیں۔ زمانہ عجل اللہ فرجہم الشریف موجود ہیں، ان کا ظہور نزدیک ہے۔ زمین کو اسی طرح سے عدل و انصاف کے ساتھ بھر دیا جائے گا جس طرح سے کہ یہ ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ امر بالمعروف ونہی عن المنکر، تو یہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، اب ظاہرہ یہ بھی اپنی تکمیل کو پہنچے گا۔ دعا بہت بڑی ڈھارس ہوتی ہے، امید ہوتی ہے کہ انسان جب دعا کے لیے ہاتھ کو بلند کرتا ہے تو ایک تسلی ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی امام زمانہ کے ظہور کی امید بھی بہت بڑی سٹرونگ امید ہے۔ دعا عہد ہر روز پڑھنی چاہیے، مستحب ہے، ریکمینڈڈ ہے، اور بڑے ہی خوبصورت مضامین ہیں دعا عہد کے کہ جس میں ہم وعدہ کرتے ہیں، پرومس کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں کہ جب تک زندہ ہیں منتظر امام زمانہ عجل اللہ فرجہم الشریف اور ان کے ظہور کے لیے زمینہ فراہم کر رہے ہیں، اور اگر ہمیں موت آ جائے اور ہم اپنی زندگی میں زمانے کے امام حجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام کے ظہور کو درک نہ کر سکیں تو پھر ہماری گزارش یہ ہوتی ہے کہ خدا کرے کہ جب زمانے کے امام کا ظہور ہو تو پروردگار اس وقت ہمیں قبروں سے اٹھا کر زمانے کے امام فرزند زہرا حجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام کی معیت میں جہاد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ عرض یہ کر رہا تھا عزیزان محترم کہ دعا کی طرح یہ جو امید ہے، یہ جو ہوپ ہے کہ انسان کو کہا جائے ہولڈ آن، ایک حجت خدا، فرزند زہرا، فرزند رسول، نرگس کے پھول امام زمانہ عجل اللہ فرجہم الشریف موجود ہیں، ان کا ظہور نزدیک ہے۔ جتنا بھی ظلم ہو، جتنی بھی زیادتی ہو، جتنی بھی مشکلات اور مسائل ہوں، مصیبتیں بلائیں ہوں، بالآخر یہ سیاہ رات چھٹ جائے گی اور بالآخر جو ہے وہ سورج کی کرنیں پھوٹ آئیں گی، اور بالآخر زمانے کے امام حجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ بالآخر پوری کائنات کے اندر عدل و انصاف کا رول ہوگا، راج ہوگا، حکمرانی ہوگی، اور اس زمین کو اسی طرح سے عدل و انصاف کے ساتھ بھر دیا جائے گا جس طرح سے کہ یہ ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ بہت بڑی امید ہے عزیزان محترم۔ ہمیں اپنے زمانے کے امام کے ظہور کی دعا کرتے رہنا چاہیے، اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کر کے اللہم عجل لولیک الفرج کی دعائیں جو ہیں وہ ہماری زبان پر رہنی چاہیے۔ اس کے اثرات ہوتے ہیں ہماری روحوں پر یقیناً۔ اور امام زمانہ عجل اللہ فرجہم الشریف کا ایک ٹائٹل منتقم خون حسینی ہے۔ یہ جو سرخ پرچم گنبد امام حسین علیہ السلام پر لگا ہوا ہے، اور جو نشانی ہے اس بات کی کہ آج بھی یہ وہ مقتول ہیں کہ جن کے قتل کا انتقام نہیں لیا جا سکا، زمانے کے امام کا ظہور ہوگا اور وہ انتقام خون حسین علیہ السلام لیں گے۔ اور یقیناً وہ بریکٹ جو امام حسین علیہ السلام نے موومنٹ کی صورت میں شروع کی تھی کہ جس میں وہ مدینے سے نکلتے ہوئے یہ اعلان کرتے ہوئے نکلتے ہیں بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ ان ارید امر بالمعروف وانہی عن المنکر واسیر بصیرت جدی وابی علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ تو یہاں پر یہ جو نہضت اصلاح امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شروع ہوئی، اس کی انتہا، اس کا اینڈ اور اس کی پیک جو ہے وہ ظہور امام زمانہ علیہ السلام کے بعد ہوگی۔ ان ارید امر بالمعروف وانہی عن المنکر، تو یہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے اب ظاہرہ یہ بھی اپنی تکمیل کو پہنچے گا، اور جو یہ پوری کی پوری دنیا ہے یہاں پر ظہور امام زمانہ علیہ السلام کے بعد دولت کریمہ کا قیام ہوگا۔ وہ
हुकूमत कायम होगी कि जिसकी सल्तनत जो है वो मुल्क सलेमान से भी कई गुना ज़्यादा बड़ी होगी, और जिसमें कोई जुल्म व सितम नहीं होगा, कोई शायबा बे जुल्म भी नहीं होगा, जिसमें वो कहते हैं कि बकरी और शेर एक घाट पर पानी पिएंगे, कोई किसी पर जुल्म नहीं कर पाएगा, कोई ज्यादती नहीं कर पाएगा, कोई भूखा नहीं सोएगा, किसी की तहकीर नहीं होगी, किसी को मिनॉरिटी समझ के इग्नोर नहीं किया जाएगा, मुस्तज़फ़ीन जहान जो है वो पावर में आ जाएंगे, गरीबों का इस्तेहसाल नहीं किया जा सकेगा, अदल इंसाफ होगा, जस्टिस, हर चीज़ जो है ना फेयर। तो ज़रा मतलब ये खुद उम्मीद जो है वो इंसान को हौसला देती है, खुद उम्मीद इंसान को ताकत सब्र अता फरमा देती है, खुद ये उम्मीद जो है वो इंसान को चलने की तवानाई अता फरमा देती है कि चलते रहो, बढ़ते रहो, अपना वजीफ़ा सारा अंजाम देते हुए, अपने रब पे तवक्कल करते हुए आगे बढ़ते रहो। यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इस सही को कबूल फरमाए